یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے خود کو دلدل میں پھنسا لیا۔ شوہر کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عورت کا وہ شرمناک جادوئی عمل جس کے بعد شوہر کی بجائے کوئی اور اس کے تابع ہو گیا تھا۔ تو آپ بھی یہ کہانی پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھی ایسے عمل کریں اور خود کو برباد کر لیں۔ آپ سے اپنی کہانی شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ اب کیسی شرم، میں تو خود اپنی شرم و حیا کو نیلام کر چکی اور اب نہیں چاہتی کہ کوئی اور ایسی گندی اور شرمناک حرکت کر کے اپنی زندگی کو روک لگا لے۔ میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری مشرقی عورتوں کو اپنے سسرال اور شوہروں سے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ ان کی ساری زندگی اسی کوشش میں گزر جاتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے غلام بن جائیں اور ان کے اشاروں پر ناچیں۔ اس کے لیے وہ بڑی کوششیں کرتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں پیروں، فقیروں اور بہت سی کالا جادو کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں ان بدنصیب عورتوں میں سے ہوں جس نے ایک کالا جادو کرنے والے سے رابطہ کیا۔ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا اچھا بھلا کاروبار تھا، لیکن وہ مجھے اپنا خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا۔ گھر کا سارا سامان اور بچوں کی فیسیں اور کپڑے وغیرہ کے لیے یا تو وہ خود سارے کام کرتا یا اپنی اماں بہن کو پیسے دے کر ان کاموں کا کہتے، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو ان کی اپنی مصروفیت بھی بڑھ گئی۔ کئی دن دوسرے شہروں میں گزار دیتے، آتے تو اپنی اماں کو پیسے دے کر چلے جاتے۔ میں اندر ہی اندر کڑتی، کبھی کہتی کہ مجھے پیسے چاہیے تو کئی سوال کرتے اور پھر کہتے اماں سے لے لو۔ مجھ پر ان کا یہ رویہ آگ کی طرح برستا اور میں اندر تک جھلس جاتی۔ انہی دنوں ایک عورت کی وساطت سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ان کے پاس ایک عامل ہے جو ایسا عمل کرتا ہے کہ شوہر تلوے چاٹنے لگتا ہے۔ میں غرض مند اور دیوانی تھی، غصہ اور نفرت بھی تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ کالا جادو کرنے والے کے پاس چلی گئی۔ اس روز سے میری بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ وہاں کچھ اور عورتیں بھی موجود تھیں، وہ سب بھی اس عامل کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ میں انجان اور کم عقل کہ سمجھ ہی نہ سکی کہ دراصل یہ ساری اس کی ایجنٹ ہیں۔ عامل سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے سارے کوائف لیے، شوہر کا نام، پتہ، بچوں کی عمریں، ان کے نام، ساس کے بارے میں بھی کافی کچھ پوچھا۔ مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا اس نے۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں سے میں بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کی۔ اس وقت میرے پاس 5,000 روپے تھے، وہ میں نے اسے دیے تو اس نے کہا کہ باقی کا بندوبست کرو، کیونکہ اس کام کے لیے جو تعویذ لکھا جائے گا اس کا موکل بڑا خوفناک ہے، اسے راضی کرنا ہوگا۔ جب میں نے وعدہ کیا کہ میں 1-2 دن میں دوبارہ آتی ہوں تو اس نے انتہائی شرمناک بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعویذ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کے گندے خون سے لکھا جاتا ہے۔ تو ایک بار تو مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ میں جیسا بھی گمراہ کن سوچ رہی تھی، مگر میں بے شرم نہیں تھی۔ لیکن بعد میں باہر بیٹھی عورتوں نے میری عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ میں چند دن بعد جب ان ایام میں مخصوصہ سے 2-4 تھی، ان عامل کے پاس گئی اور اسے اپنی 2 سونے کی چوڑیاں دے کر کہا کہ ان کی مالیت اتنی ہے جتنی وہ فیس مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے پچھلے کمرے میں لے گیا اور وہاں سے گزر کر نیچے بنے ایک تہہ خانہ میں پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب مورتیوں کی تصویریں بنی تھی۔ ایک طرف ایک انگیٹھی میں کوئی چیز جھل کر دھواں پھیلا رہی تھی۔ کمرے کا پراسرار منظر دیکھ کر میں ڈری تو وہ بولا، بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی میں چوکی لگاؤں گا اور میرا موکل حاضر ہوگا، تو اس سے ڈرنا نہیں، وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اس دوران اس نے گندا خون لے کر ایک ہڈی پر کچھ لکھا اور انگیٹھی کی آگ مزید تیز کر دی۔ اس دھوئیں کی وجہ سے میرا سر گھومنے لگا اور کچھ ہی دیر میں مجھے بڑا سا سکون محسوس ہوا۔ میری نظروں کے سامنے کئی سائے جانے لگے اور مجھے کسی نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک تخت پر لٹا کر مجھ سے کھیلنے لگا۔ اب میں اور کیا بتاؤں،
जब मेरी आंख खुली तो अपनी हालत देखकर मैं शर्म से मर गई। वो आमिल अभी तक अंगीठी के पास बैठा था। मुझे होश में आता देखकर इसके चेहरे पर मरदूद मुस्कुराहट नमदार हुई और इसने कहा, तेरा काम हो गया बीबी, अब 1 हफ्ता तू आती रहो ताकि मेरे मोक्कल का अमल पूरा हो जाए। वो तुझसे बड़ा खुश हो गया है। ये मोक्कल तेरा ताबे होगा तो तेरा शोहर तेरे काबू में आएगा। बस तू इसे खुश करती जा। मैं बहुत रोई, चीखी, मगर इसने मुझे खौफजदा कर दिया कि किसी के सामने मुंह खोला तो शोहर हाथ से जाएगा। मैं इसके हाथों में बुरी तरह फंस गई थी। मैं जो शोहर को काबू करने आई थी, इस जलील इंसान के चुंगल में फंस गई। न जाने मेरी जैसी कितनी औरतें इस तरह बर्बाद हो जाती हैं। तो आप भी इस कहानी से सबक हासिल करें और कभी भी किसी भी ऐसे अमल के पीछे ना पड़ें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ मिलती रहें।